الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال الله تعالى في مقام آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت العداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ ہر ذی شعور انسان کی یہ کیفیت اور یہ سب سے بڑی پسندیدہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے کسی پیارے سے ملاقات کروں، اور ملاقات بھی بہت اچھے طریقے سے کروں، احسن انداز سے کروں۔ اور یقیناً ایک ذی شعور اپنے کسی محبوب سے جب ملتا ہے، اپنے کسی پیارے سے ملتا ہے، تو بہت ہی اچھے انداز سے، پرتپاک محبت اور پیار بھرے انداز سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک ملاقات اور بھی ہے جس ملاقات کی خواہش ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو یقیناً ہونی چاہیے، اور وہ ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں سورہ کہف میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمائے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اللہ سے ملاقات کی امید اور آرزو اپنے دل میں سجائے ہوئے ہے، پھر اس شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بے مقصد بسر نہ کرے، لا یعنی زندگی بسر مت کرے، بلکہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اس شخص کے لیے دو کام ہیں، اس کے ذمہ دو کام ہیں۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بندی اپنے اللہ سے ملنا چاہتی ہے، اس کے ذمہ دو کام دے دیے گئے ہیں۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ عمل صالح کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، زیادہ سے زیادہ اعمال اپنے دامن میں جمع کرنے ہیں۔ اور دوسرا کام وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ دو کام کر لو، تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ عزیزان اسلام، ملاقات اچھے طریقے سے بھی ہوتی ہے، اور ملاقات ناراضگی کے طریقے سے بھی ہوتی ہے۔ ایک ملاقات میں محبت بھرا انداز ہوتا ہے، اور ایک ملاقات میں ناراضگی اور غصے اور دکھ کا اظہار ہوتا ہے۔ ملاقات تو میری اور تیری ہونی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا، لیکن کوشش ہم یہ کریں کہ ملاقات جب اللہ سے ہو تو ملاقات اچھی ہو، احسن انداز میں ملاقات ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس صحابی کا خوش نصیب کا نام سیدنا طلحہ بن براء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کے لیے مغفرت کی دعائیں کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بہت سی دعائیں فرمائیں۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا کا تذکرہ کر دوں آج آپ کے سامنے موضوع کی مناسبت سے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم الق طلحہ وانت تضحک الیہ ویضحک الیک۔ اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تو طلحہ سے ملاقات کرنا، اللہ تو طلحہ سے ملاقات کرنا۔ اور ملاقات کی کیفیت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر مانگی، اللہ اس کیفیت میں تو ملاقات کرنا کہ تو طلحہ کو دیکھ کر ہنس پڑے، تجھے مسکراہٹ آ جائے، تو خوش ہو جائے۔ وہ یضحک الیک، اللہ وہ تجھے بھی دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جائے، تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ملاقات کا انداز کچھ ایسا ہو، اس انداز سے پیار اور محبت ہو، اللہ تو اس کو دیکھ کر مسکرا جائے اور طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کر رہے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے ملاقات کی، مجھے اور آپ کو اللہ سے ملاقات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات کب اور کیسے ہوگی۔ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر دو کام ہیں، عمل صالح کرو۔ عمل صالح دن رات کرو، نہ پھر دن کا فرق نہ رات کا فرق ہو، نہ گرمی کا فرق ہو نہ سردی کا ہو، نہ رمضان ہو نہ غیر رمضان ہو، نہ تھکاوٹ ہو نہ راحت ہو، ہمہ وقت اس جستجو میں، اس کوشش میں کہ وہ اللہ راضی ہو جائے، وہ رب خوش ہو جائے، میں ایسے اعمال کر لوں کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ پھر یہ مگن ہو، یہ جستجو ہو، یہ جذبہ ہو، مست ہو جائیے پھر اس جذبے میں، مصروف عمل ہو جائیے اس جذبے میں کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اچھے طریقے سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دل اللہ نے بہت ہی عظمت والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دل کی قدر کرنی چاہیے، اس دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اس دل پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغہ، لوگوں اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو صلح الجسد کلہ، تو پھر پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہے، وہ جسم کا ٹکڑا ٹھیک ہے، تو پھر یہ پورا جسم تمہارا سیدھے راستے پہ چلتا جائے گا، اللہ کی اطاعت پہ مصروف عمل رہے گا، رب کی خوشنودگی میں مصروف عمل رہے گا۔ اور اگر یہ دل خراب ہو گیا تو پھر فسد الجسد کلہ، پھر پورے کا پورا جسم خرابی کے اندر پڑ گیا ہے۔ اس دل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ آج یہ دل، جس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، جس دل میں اللہ کا پیار ہونا چاہیے تھا، جس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے تھی، آج وہ دل صنم کدہ بن چکا ہے، وہ محبوب کا بت خانہ بن چکا ہے، عشق مشوقیوں کے گہوارے میں اس دلدل میں جا پھنسا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے مرد اور کتنی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے اس پاکیزہ جسم کے ٹکڑے کو میلا اور کچیلا کر لیا ہے، اس کو گندگی سے خراب کر لیا ہے، مغلظ کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دل پر پہرے دار بٹھائیے، خصوصاً میں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اپنے دل میں اللہ کی محبت بسائیے، اپنے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسائیے، ان رشتوں کی محبت بسائیے جن رشتوں سے محبت کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔
کوئی کسی کی محبت میں گرفتار، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار، کھانا نہیں کھانا، دن رات کے سکون ختم ہو چکے ہیں، کوئی شرابوں میں، کوئی نشوں میں لگ چکا ہے، گانے سنتے ہیں، سکون نہیں ملتا، اپنے محبوب کی یاد کے اندر اللہ کی قسم یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ فسق اور فجور ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی، اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دینے والا یہ عمل ہے۔ کتنے آج بچے اور بچیاں اس معاشرے کے اس غلاظت کے اندر دھکیل دیے گئے ہیں۔ وہ ہمارے معاشرے کی کچھ غلطیاں اور کچھ اسباب ایسے ہیں، لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اس دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں۔ کوئی کسی کے پیچھے زہر کی گولیاں کھا کے مر جاتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، مجھے میرا فلاں نہیں مل سکا تو لہٰذا میں خودکشی کر رہا ہوں۔ نوجوانوں، اللہ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے اپنی اطاعت کرنے کے لیے دی ہے، اپنے آگے سجدے کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی اس لیے نہیں کہ تم کسی کے عشق میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد کر ڈالو۔ اللہ اکبر، عرض کر رہا تھا اپنے رب سے ملاقات کی خواہش تمنا رکھنی ہے، اپنے اس دل کے اندر اس رب کی محبت بسانی ہے۔ جب اللہ کی محبت بساؤ گے رب تمہارے سب معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مومن شخص جو عمل کرتا ہے اس کے عمل کے اندر بنیادی طور پر یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اپنے اللہ سے ملنے کو، اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری اور میری کیا حیثیت ہے؟ نہ خاندان میں مجھے اور آپ کو کوئی لکھتا ہے، چار بندوں میں بیٹھ جائیں تو کوئی ہمیں گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اے اللہ کے بندے، تو غریب ہے، تو امیر ہے، تو کمزور ہے، معاشرے میں تجھے اہمیت حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ آج سن لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کر، اللہ تجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے گا۔ کوئی دنیا کے لیڈر کے پیچھے اس سے محبت کے اظہار کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، تو اپنے دل کے اندر تجھے دنیا کو دکھلانے کے لیے، بڑے بڑے کام کرنے کے لیے، کوئی حرب اختیار کرنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سجا لے، اللہ کی اطاعت کرتا رہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ پھر تجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے گا۔ اور اسی حدیث میں ایک اور سخت وعید بھی ہے ان بدبختوں کے لیے، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتے ہیں کہ جی اللہ سے ملاقات نہ ہو۔ فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف محبت کے قدم، پیار کے قدم، الفت کے قدم اللہ کی طرف بڑھا لو بھائیو دوستو۔ یہ رمضان کا باسعادت برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس رب کی طرف بڑھ کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ اس رب کا پیار تم پر کیسے برستا ہے، کیسے تم کو اپنی آغوش میں رب العالمین کی محبت سما لیتی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ شخص قریب الموت تھا، گناہگار تھا، سیئات تھے اس کے دامن میں، اللہ سے ملاقات کا خوف اس کے دل میں کچھ ایسا بسر ہوا کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، جب میری موت ہو جائے مجھے تم جلا کر راکھ کر دینا۔
مجھے جلا کر راکھ کر دینا اور اس راکھ کا کچھ حصہ باہر میں، دریاؤں میں، سمندروں میں ڈال دینا، اور اس کا آدھا حصہ ہواؤں کے اندر، صحراؤں کے اندر اڑا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے سمندروں کو، بر و بحر کو حکم دیا کہ تم جو تمہارے پاس حصے ہیں اس کے جسم کے وہ سب اکٹھے ہو جائیں، جمع کرو۔ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ انسان، اللہ کہتے ہیں میرے بندے یہ تو نے عمل کیوں کیا، یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ وہ جواب دیتا ہے من خشیتی کا یا ربی وانت عالم، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا، اللہ تو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو عالم ہے۔ فغفر له، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے ملاقات کی فکر اور یہ کیفیت اس کے دل میں ایسی سمائی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت، یہی جذبہ رہتا تھا۔ صحابہ کرام کو یہ تلقین کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کر لے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ انفسح له وانشرح له صدرہ، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، فسحت اور کشادگی اس کے سینے میں، دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ اکبر۔ مومن کی زندگی جو ہوتی ہے وہ با مقصد ہوتی ہے، وہ کھلے دل کے ساتھ، تو کشادگی قلب کے ساتھ وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، خوش ہو کر عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر راستے سے وہ ایک کانٹا بھی اٹھاتا ہے، وہ ایک راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ایک سائڈ پہ کرتا ہے، تو اس پتھر کے ہٹانے پر بھی وہ ایک مقصد رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا، اس کانٹے کو ہٹانے پر وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ کی محبت کا، وہ کسی دکھیارے کے دکھ کو دور کرتا ہے، اللہ کے پیار کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجود کرتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر رب کے سامنے روتا ہے، اس کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں میرا رب مجھ پر خوش ہو، میں اپنے رب پر خوش ہو جاؤں۔ اس کے دل میں یہی آگ جلی ہوتی ہے، اس کے دل میں یہی تڑپ ہوتی ہے میرا رب مجھ پر خوش ہو جائے۔ با مقصد اس کی زندگی ہوتی ہے، بے مقصد نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ دو شخص ہیں، ایک شخص گڑھا کھود رہا ہے، ایک شخص گڑھا کھود رہا ہے، اور اس کو یہ علم میں ہے، اس کے بڑوں نے بتایا یا اس نے خود چھپایا کہ زمین کے اس ٹکڑے میں کچھ سونا چھپایا ہوا ہے، کچھ سونا رکھا ہوا ہے زمین میں، درہم و دینار، زر، پیسہ ہے نیچے۔ اب وہ کھڈا کھود رہا ہے، ایک گڑھے کو کھود رہا ہے، اس کو دیکھا دیکھی ایک دوسرا شخص بھی زمین کے ایک ٹکڑے پر اسے قریب کھڑے ہو کر وہ بھی گڑھا کھودنے لگ جاتا ہے۔ گڑھا دونوں کھود رہے ہیں، کدال دونوں مار رہے ہیں، لیکن اس کے مارنے میں، اس کے ایک ایک کدال مارنے میں، مٹی کے ایک ایک ذرے کو اٹھانے میں جو کیفیت، جو جذبہ ہوگا وہ اس میں نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں نے کھڈا کھودنا ہے، مجھے اس میں سے مال ملے گا، مجھے اس میں سے قیمتی جواہرات ملیں گے، لیکن وہ تو اس کو دیکھا دیکھی وہ بھی کھڈا کھودنے لگے۔ یہ با مقصد کھود رہا ہے اس کھڈے کو، وہ بے مقصد کھول رہا ہے۔ جو شخص بے مقصد زندگی بسر کرتا ہے، بے مقصد اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ رب فرماتا ہے عمل تو کر کر کے آئیں گے، اعمال کے ڈھیر ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔
اللہ کی رضا مقصود نہیں، لوگوں کو دکھلاوا تھا۔ میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے یہ ادارے اتنے بڑے بنا دیے، میرا یہ چلتا ہے، میرا وہ کام ہے، میرے اتنی دین کے لیے خدمات ہیں۔ دکھلاوا تھا، با مقصد زندگی اس کی نہیں تھی، بے مقصد تھی، لوگوں کو دکھلانا تھا، لوگوں میں عزت پانی تھی۔ دنیا میں اس کو سب کچھ مل گیا، اللہ کے ہاں اس کو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، مجھے اپنی امت کے اوپر جو سب سے بڑا خوف ہے، فکر اندیشہ کا خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ میری امت کہیں شرک اصغر میں، ریاکاری کے اندر نہ پڑ جائے۔ اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے عزیزان اسلام، بھائیو دوستو۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک اور حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کا کچھ منظر پیش کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے پر چلا جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العالمین کے حکم سے اہل جنت کے لیے ایک اہتمام کے ساتھ منابر لہم من نور، خوبصورت اسٹیج ان کے لیے سجائے جائیں گے، اہل جنت کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی، بہت عزت احتشام کے ساتھ اہل جنت کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ اہل جنت سب وہاں بیٹھے ہوں گے، اچانک اشرقت لہ الجنہ فرفعوا رؤوسہم فاذا الجبار، اچانک روشنی ہو جائے گی، اہل جنت اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر دیکھیں گے۔ جب یہ اپنے سروں کو اوپر اٹھا کر دیکھیں گے تو فرمایا کہ ان کو اللہ رب العالمین نظر آئے گا، یہ اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، قال اللہ تعالی یا اہل الجنہ سلام علیکم، اللہ رب العالمین کہیں گے اے اہل جنت، اے جنتیو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے اور آپ کو اس سلام کا حقدار بنا دے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ شرف اور وہ کرم نصیب فرما دے۔ رب کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اہل جنت۔ فرمایا کہ ان جنتوں کے پاس اس سلام کا سب سے پیارا جواب یہ ہوگا جو میں اور آپ نماز کے بعد اذکار میں وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ یہ اہل جنت اپنے رب کو سلام کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد فَيَتَجَلَّى لَهُمُ الرَّبُّ يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اس حدیث سے ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفت ضحک بھی ہے، اللہ مسکراتے ہیں۔ کیسے مسکراتے ہیں؟ مخلوق کی طرح نہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق اور زیبا ہے۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے این عبادی الذین اطاعونی بالغیب ولم یرونی، میرے وہ بندے کہاں ہیں؟ یہ پیار کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہے، یہ اللہ کی شفقت کا ایک انداز ہے۔ اللہ فرمائیں گے این عبادی، وہ میرے بندے کہاں ہیں؟ وہ میرے پیارے بندے کہاں ہیں جنہوں نے میں اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا دنیا میں، میں اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا،
پھر بھی وہ میری اطاعت کرتے رہے، میری باتیں مانتے رہے، میرے احکامات کو مانتے رہے، میرے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی خواہشات کو ترک کرتے رہے، گناہوں سے اپنے دامن کو چھڑاتے رہے، اپنے رب کو منانے کی کوششیں کرتے رہے، صبح و شام کی نمازیں پابندی سے پڑھتے رہے، زکوٰۃ کو روزوں کا اہتمام کرتے رہے، رب نے جس کاموں سے منع کر دیا اس سے باز رہتے رہے۔ فرمایا این عبادی، وہ میرے بندے کہاں ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی وہ میری اطاعت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ انداز۔ پھر اللہ فرمائیں گے فہذا یوم المزید، اے جنتیوں یہ آج کا دن یوم المزید ہے۔ اس دن کا نام یوم المزید رکھا، یوم المزید ہے، اضافے کا دن ہے، مزید بہت کچھ ملنے والا ہے اس دن میں۔ فہذا یوم المزید فیجتمعون علی کلمۃ واحدہ، اللہ کہیں گے کچھ مانگنا ہے مانگو، کوئی سوال ہے تمہارا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، فرمائے تمام اہل جنت اس ایک بات کے اوپر جمع ہو جائیں گے۔ کیا بات؟ قد رضینا فرضی انا، اللہ تیری جنت مل گئی، حوریں مل گئی، بے تحاشا پھل مل گئے، خالص دودھ اور نہریں، شراب مل گئی، دنیا کی سب نعمتوں سے بڑھ کر یہ اللہ جنت کے اندر مجھے محلات کی نعمتیں مل گئی۔ ایک ہماری درخواست ہے، ایک درخواست ہے، وہ تو ہمیں عطا فرما دے، وہ تو ہماری دعا قبول کر لے۔ اللہ کہیں گے بولو کیا درخواست ہے؟ سب جنتیوں کی ایک آواز ہوگی، قد رضینا فرضی عنا، اللہ ہم تجھ پہ راضی ہو گئے ہیں، اللہ ہم تجھ سے خوش ہو گئے ہیں، فرضی عنا، اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جنتی کہہ رہے ہیں جو جنت میں پہنچ چکے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودگی کی۔ بھائیو اندازہ کر لو کہ اللہ کی رضامندی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا، یہ جنت کی نعمتیں سب ایک طرف ہے، لیکن اللہ کی رضا صرف مل جانا یہ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ قد رضینا فرضی عنا، اللہ ہم تو راضی ہو چکے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہیں گے یا اہل الجنہ، اے میرے بندے جنتیو، اے جنت کے حقدارو، اللہ اکبر، انی لو لم ارض عنکم لم اسکنکم فی الجنہ، اگر میں تم پر راضی نہ ہوتا، میں تم سے خوش نہ ہوتا، لم اسکنکم فی جنتی، پھر میں آج تم کو اپنی جنت میں جگہ نہ دیتا۔ میں نے جو تم کو اپنی جنت میں جگہ دی ہے، میں نے جو تم کو جنت کے اندر بسایا ہے، وہ دلیل ہے اس بات کی میں رب تم سے راضی ہو چکا ہوں، میری رب کی رضامندی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سے ملاقات کا ایک انداز ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، اللہ کہیں گے ھذا یوم المزید فاسألونی، اے جنتیو یہ یوم المزید ہے، کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ پھر یہ تمام کے تمام اہل جنت اس بات پر متفق ہو کر ایک آواز میں اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش کریں گے، کیا؟ ارینا وجہک ننظر الیک، اللہ تو ہمیں اپنا دیدار کروا دے، اپنا چہرہ دکھا دے، اللہ ہم تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ننظر الیک، اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ اپنے ان بندوں کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنا دیدار اشرف کروائے گا۔ فرمایا جب یہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، ان کے چہروں پر نور آ جائے گا، ان کے چہروں پہ خوبصورتی آ جائے گی، اتنے خوش اور خرم ہوں گے اپنے اللہ کو دیکھ کر۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ، فرمایا بعض چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، اللہ کو دیکھ کر ان کے دل باغبان ہو جائیں گے، ان کے دل مسرت سے، ان کے دل خوشیوں سے لبریز ہو جائیں گے۔ اور بعض بدبخت وہ ہوں گے جن کے چہروں پہ سیاہی ہوگی، جن کے چہروں پہ نحوست، خباثت، اداسیاں، پریشانیاں، غم، اداسیاں ان کے چہروں پہ چھائی ہوں گی۔ یہ کون لوگ؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے اللہ کو ناراض کیا، دنیا میں اپنے رب سے ملاقات کی تمنا، خواہش اور کوشش، اعمال ایسے نہیں کیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج اداسیاں ان کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان اسلام، بھائیو دوستو، اللہ سے ملاقات کی تمنا کیا کریں، اللہ اپنی ملاقات نصیب فرما دے۔ اور ملاقات بھی کیسے؟ اداسیوں ناراضگیوں والی نہیں، بلکہ محبت اور پیار والی اللہ کے ساتھ ملاقات میرے اور آپ کا مقدر بن جائے۔ اللہ اکبر، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد بہت غمگین ہوئی تھی، بہت غمگین ہوئی تھی۔ ایک موقع پر تو ان کی چیخ بھی نکل گئی تھی اپنے بیٹے کی جدائی پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یرکو دموع ام سعد، یہ ام سعد کے آنسو کیوں نہیں تھم رہے؟ اللہ ام سعد کے آنسو کیوں تھمنے میں رکنے میں نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ام سعد کو یہ بشارت دے دو، ام سعد کو بشارت دے دو۔ یہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ ام سعد کو یہ بشارت دے دو ان ابنک اول من یساق الیہ یوم القیامہ، ام سعد تیرا بیٹا وہ عظیم بیٹا ہے، تیرا بیٹا وہ باسعادت وہ خوش نصیب بیٹا ہے، اول من یضحک الیہ یوم القیامہ، کہ اس کائنات میں سب سے پہلے اگر اللہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوگا تو وہ تیرا بیٹا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ام سعد اس کائنات میں سب سے پہلا وہ شخص جس کو اللہ دیکھ کر خوش ہوگا، جس کو اللہ دیکھ کر مسکرائے گا، فرمایا وہ تیرا بیٹا سعد رضی اللہ تعالیٰ